لیے فرمائی کہ رمضان تو میری بخشش تھی، رمضان کا مہینہ تو اللہ کی طرف سے صاف صاف مغفرت اور بخشش کا ذاتی رکیر تھا، تو یہ کتنا بد نصیب ہے کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے جنت کا ذاتی رکیر بھی نہیں پکڑ سکا، یہ اپنے آپ کو آگے بڑھا کے اللہ سے اپنے گناہ بھی معاف نہیں کروا سکا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے وہ پہلے جو میں نے حدیث پڑھی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ان بابرکت ساتوں سے اور تاج راتوں سے لیلۃ القدر سے وہی محروم رہے گا جو جس کے جنہیں مقدر ہی مانے میں اور جس کا نصیب ہی برا ہے، وہی محروم رہے گا آدمی ان چیزوں سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے اپنے عزم کو جمع کرنا ہے، آپ نے تہیہ کرنا ہے۔ اللہ ہم کام تھوڑا کر لیں گے، رزق دینے والا تو ہے، لیکن یا اللہ ہم رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، ہم تراویح پڑھیں گے، قیام کریں گے، جماعت کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، کوئی مجبوری ہے، لاچاری ہے، مسجد نہیں آ سکتے، آپ اپنے گھر میں قیام اللیل کا اہتمام کر لیں، اکیلے رات اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، آپ رمضان کا قیام کر لیں، تراویح پڑھ لیں اپنے گھر میں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے میں عرض کر رہا تھا، اس سے فائدہ حاصل کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اس کا شان بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ کتنا عظیم مہینہ ہے رمضان کا، جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے نا، یکم رمضان المبارک، اللہ ہی جانتا ہے ہمارے پاکستان میں یہ رویت حلال کمیٹی کا معاملہ کیا ہے، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے، ان کی رہنمائی بھی فرما دے، ہمیں کچھ پہلے معلوم ہو جایا کرے کہ آج چاند کے چانس ہیں اور چاند نظر آئے گا اور رمضان کا روزہ ہوگا، یہ ہمیں ایسے چکروں میں ڈالتے ہیں، کبھی عید پہلے کروا دیتے ہیں، کبھی عید لیٹ کروا دیتے ہیں، کبھی روزہ پہلے کروا دیتے ہیں، کبھی روزہ لیٹ کروا دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ میرا رب جانتا ہے، جس بات کا مجھے علم نہیں میں وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا جب پہلا روزہ ہوتا ہے، پہلی رات چاند جب نظر آتا ہے رمضان المبارک کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اعلان کر دیتا ہے کہ میرے فرشتوں جہنم کے دروازے بند کر دو، کوئی دروازہ کھلا نہ رہے، جنت کے دروازے کھول دو، کوئی دروازہ بند نہ رہے، شیاطین کو جکڑ دو، کوئی شیطان آوارگی کرنے والا، مسلمانوں کو مومنوں کو گمراہ کرنے والا سرکش شیطان کھلا نہ ہو، وہ باندھ دو۔ اور اسی طرح فرمایا جن جو سرکش ہے ان کو بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، میرے فرشتے اعلان کر دے مسلمانوں میں، اور مسلمانوں یا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں کرنے والے تیرے دشمنوں کو باندھ دیا گیا ہے، اب آگے بڑھ جا جتنا بڑھ سکتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور برائیاں کرنے والے اب تو برائی کے سارے راستے بند ہیں، اب تو برائی چھوڑ دے، اب تو برائی سے باز آ جا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات یہ بیان فرمائی جو آپ کے لیے میرے لیے مبارک بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات اللہ رب العزت اتنے بندوں کو، رمضان کی ہر رات اتنے بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے جس کی گنتی رب کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اور یہ سلسلہ رمضان کی آخری رات تک جاری رہتا ہے، روزانہ ہر رات ہر رات ہر رات اتنی آزادیاں ہیں جہنم سے، اور جنت کا دخول اتنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے۔ آپ اس میں ایک چھوٹا سا عمل کریں، اللہ اس کو کتنا بڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر، میں صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ نے سارے اعمال کے اس ایک حدیث کو آپ نے فٹ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آ رہے تھے، واپسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابیہ ملی، ام سنان ان کا نام تھا، انصاریہ صحابی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سنان انصاریہ، تو ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ، گھر میں دو ہی سواریاں تھیں،
ایک سواری پہ کھیتوں کو، فصلوں کو، پودوں کو اور کھیتی کو پانی دیا جاتا ہے، گھر کا سامان لایا جاتا ہے اور گھر کی خورد و روش کی چیزیں لائی جاتی ہیں اور اسی پہ پانی گھر میں پینے کے لیے لایا جاتا ہے۔ دوسری سواری پہ میرا خاوند سوار ہو کر آپ کے ساتھ چلا گیا تھا حج کرنے کے لیے۔ اب پیچھے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی، اگر سواری ہوتی تو میں بھی آپ کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کر حج کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو، جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان میں حج نہیں ہوتا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا۔ اللہ کے رسول آپ نے حج کیا ہے، مجھے عمرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اگلے سال حج کرنا، فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا۔ اللہ کے رسول اس عمرے کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ رمضان المبارک میں تو عمرہ کرے گی تو اللہ تجھے اتنا ثواب دے گا گویا تو نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ عمرہ نہیں، حدیث یاد رہے، اللہ کے نبی کے ساتھ عمرہ نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ بڑا حج، بیت اللہ کا حج۔ تو فرمایا رمضان المبارک میں تو عمرہ کر لینا، یہ روایت صحیح مسلم شریف کی ہے۔ فرمایا رمضان المبارک میں تو عمرہ کر لینا تو رمضان المبارک میں تیرے عمرے کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا گویا کہ تو نے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ تو بھائیو رمضان میں عبادتوں کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے، نوافل اور یہ فرائض اور یہ صدقات، خیرات، یہ فطرانے، یہ افطاریاں، یہ سحریاں، ان کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، آدمی اس کی گنتی نہیں کر سکتا۔ جس نے یہ عطا فرمایا ہے اس ثواب کی مقدار کو، اس کے حساب کو صرف وہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ تو یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ لوگوں پھر سن لو، کوئی بدبخت آدمی ہوگا جو اس کی ساعتوں سے، اس کے لمحات سے محروم رہ جائے۔ اپنے آپ کو خوش نصیب بنائیے، اپنے آپ کو صاحب مقدر بنائیے، اس مہمان عظیم وقار اور مہمان قابل قدر کی عزت کیجیے اور اس سے استفادہ کیجیے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ مل جائیے اور اللہ کے ساتھ ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ انسان کو تصور یہ ہوگا کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں، میرے اللہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ اس رمضان میں تو یہ ماحول ہوتا تھا مدینہ المنورہ کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صغیر تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی جس طرح تیز طوفان ہوتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں جب جبریل امین اللہ کے نبی سے ملتے، رمضان کا مہینہ آتا تو جبریل امین پورا رمضان المبارک کی 29 یا 30 راتیں، سنیے ذرا، میں جان بوجھ کر ٹھہر گیا ہوں آپ کی توجہ کے لیے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو رمضان المبارک کی 29 یا 30 راتیں جبریل امین اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ میں گزارا کرتے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، مدینہ میں۔ اور کرتے کیا تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے جبریل امین۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ، صیام کا مہینہ، قیام کا مہینہ، غفران کا مہینہ، اللہ سے ملاقات کا مہینہ، جنت کی بشارات کا مہینہ، خیر و برکات کا مہینہ۔ اس میں وہ کچھ ہے جو بندہ سوچ نہیں سکتا، اللہ نے وہ کچھ اس میں رکھ کر اس کے حوالے کیا اور پھر اس کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ یہ اتنا قابل قدر مہمان ہے، اتنے تحفے لے کر آیا ہے ہمارے لیے، اس کے دونوں ہاتھوں میں اتنے گفٹ ہیں ہمارے لیے کہ ہم وصول کرتے کرتے تھک جائیں گے، یہ وہ تحفے دیتا ہوا ہمیں نہیں تھکے گا۔ اتنا کچھ ہے اس کے دامن میں میرے بھائیوں، اس لیے قرآن مجید سے جڑ جائیے اور
رمضان المبارک کے ان ایام میں آخری گزارش آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہونی چاہیے. آپ اپنا روزہ رمضان چیک کر سکتے ہیں کہ رمضان میرا کیسا رہا. اس کا پیمانہ میں آپ کو دیتا ہوں، میٹر میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میٹر کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے اور آپ کو اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے محبت ہو جائے، اللہ کی ناپسند چیزوں سے نفرت ہو جائے، سمجھ لیں کہ رمضان نے آپ کے اوپر اپنا رنگ چھوڑ دیا ہے، آپ اللہ والے بن گئے. آسان سا نسخہ ہے. پھر سنیے، اگر آپ اللہ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنے کے قابل ہو جائے تو سمجھے آپ میں ایمان پیدا ہو گیا ہے. آپ گناہ کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچے، 1,00,000 مرتبہ کانپ جائے تو سمجھے آپ میں ایمان پیدا ہو گیا ہے. اور آپ نیکی کر کے دل میں سرور محسوس کریں، آنکھوں میں نور محسوس کریں تو سمجھے آپ میں ایمان پیدا ہو گیا ہے. رمضان نے اپنا اثر چھوڑا ہے آپ میں، رمضان اپنی تاثیر پیدا کر گیا ہے آپ کے وجود کے اوپر. تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، قیام کرنا صرف اتنا ہی کافی نہیں. ان چیزوں کو چھوڑنا بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح فرائض کو ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. یہ نہیں ادھر روزہ بھی رکھا ہوا ہے. میں آ رہا تھا آج ویگن میں، بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، تو میرے ساتھ ایک آدمی تھا، نام نہیں لینا، مجھے پتہ بھی نہیں اس کے نام کا. وہ ابھی اس نے آدھا سفر بھی نہیں کیا تھا اور اسے کسی آدمی کی کال آئی کہ جناب آپ کب پہنچ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اڈے پہ پہنچ گیا ہوں. میں اڈے پہ پہنچ گیا. اس کی قسمت ہے کہ مجھے کسی کی کال نہیں آ گئی. آپ میں سے کوئی دوست اگر پوچھ لیتا کہ صاحب سارے راستے میں صبح سے شام تک، صبح سے دوپہر تک تو بارش ہی بارش ہے، آپ کیسے آ رہے ہیں اور کہاں پہنچے ہیں؟ تو میں نے کہہ دینا تھا کہ یار میرے ساتھ والی سواری تو اڈے پہ پہنچ گئی ہے، میرا سفر بھی آدھا باقی ہے. کیا روزہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدا، حدیث کا صرف ترجمہ سنیں، من لم یدا قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو نماز روزہ رکھنے کے باوجود نہ جھوٹ بولنا چھوڑتا ہے، نہ غیبت چھوڑتا ہے، نہ دھوکہ چھوڑتا ہے، نہ فراڈ کرنا چھوڑتا ہے، نہ دو نمبری کرنی چھوڑتا ہے، نہ ملاوٹ کرنی چھوڑتا ہے، نہ غلط باتیں چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی غرض نہیں. یہ روزے کی روح ہے، یہ روزے کی روح ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھائے، گناہوں سے روکے. اگر دل صاف ہو، پاک ہو، پھر انسان میں کوئی کمزوری نہ بھی جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. آدمی آیا تھا نا اللہ کے رسول کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مقاربت اختیار کر بیٹھا ہوں، اب کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گردن آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ غریبوں میں بھلا اتنی ہمت کہاں؟ آپ نے فرمایا پر پید 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. اس نے کہا یا رسول اللہ 1 مہینے کو تو پورے نہیں ہوئے، 2 مہینے کے کیسے پورے کر سکوں گا؟ یہ ہمت مجھ میں نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا اللہ کے نبی اس کی تو ہمت بالکل ہی نہیں. رج کے قریب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. ایک آدمی آیا کھجوروں کا ٹوکرا لے کر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ، اس کے سر پہ رکھو اور فرمایا جاؤ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو. اس نے سمجھا موقع ہے، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، نرمی پہ نرمی ہو رہی ہے. اس نے اپنا سوال داخل کر دیا. اس نے کہا اللہ کے رسول فقیروں میں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اللہ کے رسول جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے اس کو دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا اللہ کی قسم
مدینے کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک پورے مدینے میں کوئی آدمی ایسا نہیں من افقر منی جو مجھ سے زیادہ غریب ہو، جو مجھ سے زیادہ غریب ہو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب یہ بات سنی تو آپ اتنا مسکرائے، اتنا ہنسے آپ کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، یہ اپنے گھر والوں پہ صدقہ کر دو، کائنات کا رب تیرا گناہ بھی معاف کر دے۔ یہ حدیث میں نے کیوں پیش کی ہے کہ نیت صاف ہو، ارادہ برا نہ ہو، پھر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو رمضان المبارک کی برکت سے وہ رب العالمین کو معاف کر دے۔ آپ اپنی کوشش کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو بخشوانا ہے، ہم نے رمضان کے آداب کو بجا لانا ہے، ہم نے اسے اپنانا ہے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے قیام کرنا ہے، نمازوں کا عادی بنانا ہے اپنے آپ کو۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ کیسے آپ کی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ جو کچھ میں نے سنایا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے بعد میرا رب میرے بھائیوں کو، بزرگوں کو، عزیزوں کو، بچوں کو، میری ماں بہنوں، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی اور رمضان المبارک کے لمحات سے کما حق کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا